37 کی آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے تفسیر بیان ہوگی۔ تو یہ جو آیت نمبر 37 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ایک لغزش ہو گئی اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے بھی تھے، اور اگرچہ یہ اصولی اعتبار سے گناہ نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو بڑی اللہ کے ہاں مقدس شخصیات ہوتی ہیں تو ان کی چھوٹی باتیں بھی اللہ کے ہاں بڑی شمار ہوتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑا خطا اور گناہ ہو گیا ہے، اگرچہ اصولی اعتبار سے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی چونکہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے بھی تھے، اور یہ بھی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور یہ جو لغزش ہو گئی ہے، لیکن کوئی ایسے کلمات نہیں جانتے تھے آدم علیہ السلام کے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کوئی ایسے کلمات نہیں جانتے تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں، تو ابھی تک کوئی ایسے الفاظ آپ کے ذہن میں نہیں تھے کہ جن الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس لغزش کی جو ہے نا معافی مانگ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے پھر کلمات سکھا دیے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلمات سکھا دیے، اور وہ کلمات اللہ پاک نے خود ہی بتا دیا کہ کن کلمات کے ذریعے آپ نے ہم سے معافی مانگنی ہے۔ تو اللہ کے ذات اتنے مہربان ہیں جی۔ تو وہ کلمات کون سے ہیں جن کا ذکر دوسری جگہ پر آتا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ وہ کلمات ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا دونوں نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے قالا، دونوں نے کہا، لیکن یہاں پر صرف حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ اکثر جگہوں پر قرآن پاک میں تقریباً اکثر جگہوں پر ایسا ہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے تابع ہوتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل فرمایا تو اس میں صراحتاً عورتوں کا نام نہیں لیا گیا، اکثر جگہوں پر، بہت کم ایسے موقع ہیں جہاں پر عورتوں کا نام لیا گیا، اور وہ کسی خاص حکمت کی وجہ سے، باقی اکثر جگہوں پر عورتوں کا صراحتاً ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ عورتیں تو ان کے لیے یعنی کہ پردہ اور ان کا مستور رہنا، چھپا رہنا، یہی اللہ کو پسند ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب دنیا سمجھتی ہے کہ ہم بڑی ترقی کر گئے ہیں، تو اللہ معاف کرے کہ وہ ہر چیز پہ عورت کو چھاپتے ہیں، پہلے عورت کو لاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی دکان چمکتی ہے، ایسی بات ہے نا، اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ دونوں نے یہ جملہ کہا، کون سا جملہ جی؟ آپ بھی پڑھ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ جملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کلمات سکھا دیے، فتاب علیہم، جب انہوں نے یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، انہ هو التواب۔ پھر ارشاد فرمایا بے شک اللہ کی ذات بہت توبہ قبول فرمانے والی، رحیم اور بڑی مہربان ہے، بڑی ہی مہربان ہے۔ تو جب یہ کلمات آدم علیہ السلام نے پڑھے، مائی حوا نے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول فرما لی اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اب حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، لیکن ایک خطا ان سے ہو گئی، لغزش ہو گئی، تو کتنا وہ پریشان ہوئے، کتنا زیادہ انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، کتنے زیادہ آنسو بہائے۔ تو ہم بھی سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کلکم بنو آدم، تم سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ وہ آدم خلق من تراب، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھی وہی اصول ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام انسان تھے تو ہم ظاہر ہے ہم سارے ان کی اولاد ہیں، ہم بھی انسان ہیں، تو اصول آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جو خطا ہو گئی، اگر خود انسان ہونے کے ناطے بتقاضے بشریت کوئی گناہ ہو گیا، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ کیا کریں جی؟ سچی توبہ، سارے بولیں سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کی شرائط میں مفسرین نے لکھی ہیں، 3 شرائط لکھی ہیں، اور 2 شرائط 3 شرائط وہ ہیں کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی بابا سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب غنیۃ الطالبین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھی ہیں۔ میں وہ ساری شرائط آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اور یہ سچی توبہ اس کو کہتے ہیں جو شرائط والی ہو۔ کون سی ہو بھائی؟ ہاں جی، توجہ کریں، توجہ میری طرف رکھیں کہ یہ جو شرائط جس میں پائی جائے نا، وہ توبہ سچی ہوتی ہے،
اور اسی توبہ کے اوپر وہ سارے فضائل ہیں جو قرآن و حدیث میں آتے ہیں کہ سچی توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے۔ تو وہ جتنی بھی فضیلتیں آتی ہیں نا سچی توبہ کے اوپر، وہ توبہ مراد ہے جو شرائط والی ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو انسان سے گناہ ہو گیا ہو اس کو فی الحال انسان نے چھوڑا ہوا ہو، فی الحال اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ نہیں کہ گناہ کرتا بھی جا رہا ہے اور ساتھ زبان سے کہتا ہے توبہ 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 توبہ، تو وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ بندے سے ہو گیا اس کو گناہ سمجھے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور دل سے اس پر ندامت بھی ہو، دل سے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ معاف فرمائے گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو شرمندگی بھی کوئی نہیں ہے، ندامت بھی کوئی نہیں ہے، دل میں پریشانی بھی کوئی نہیں ہے، اور پھر بندہ زبان سے توبہ توبہ کہہ رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ ایسے ہی توبہ کی یہ بھی شرط ہے کہ آئندہ دل میں پختہ عزم ہو کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، دل میں پختہ عزم اور ارادہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے سے گناہ ہو نہیں سکتا، ظاہر انسان ہے بتقاضے بشر گناہ ہو سکتا ہے، لیکن پختہ عزم یہ ہو کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ پختہ عزم اور ارادہ ہو۔ اور اس کے علاوہ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کا کوئی حق دبا لیا ہے، تو وہ اس کا حق واپس کرے یا اسے معاف کروائے یا اس کو بدلہ دے اپنی طرف سے۔ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھئی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ توبہ کی شرائط میں یہ چیز داخل ہے، جبکہ آج ہم اکثر مسلمان ایسے ہی ہوتا ہے کہ توبہ تو کرتے ہیں لیکن یہ چیز نہیں دیکھتے یار اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی یا کسی کو حق لے لیا تو اس کو واپس کروں۔ یہ بھی توبہ کی شرائط میں داخل ہے، بلکہ کئی بار آپ نے علماء کرام سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حق جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن اگر بندے کا حق ہوا تو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کا کوئی لین دین ہے، تو بالکل وہ اس سے معاف کروا دے یا واپس اس کو کر دے اس کا حق۔ یہ نہ ہو کہ پھر جنازے پر اعلان ہو اور جی اللہ واسطے معاف کر دے، تو ایک جگہ پر بندہ کھڑا ہو اس نے کہا میں نہیں معاف کروں گا جب تک میرا قرضہ نہیں دینا نہیں دفن ہونا دوں گا میں۔ اب کیا کریں گے وہاں؟ تو یہ نہ ہو کہ جنازے پر یہ کہنا پڑے او جی اللہ کے واسطے معاف کر دو جی، ہے جی اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں معاف کرنے والے کو، تو دنیا میں جس کا کوئی حق ہے اس کو دنیا میں دے کے جائے تو تب اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ تو یہ شرائط ہیں میرے بھائیو، توبہ کی شرائط ہیں۔ تو اسی وجہ سے کسی بزرگ سے کسی بندے نے پوچھا کہ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا وہ وہی کام کرے جو ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سچی توبہ کی، تو سچی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو بالکل ہمیں بھی میرے بھائیو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ توبہ کے حوالے سے تو انشاءاللہ میں مستقل کبھی آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ درس دوں گا، لیکن جو اس کے متعلقہ باتیں ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو سچی توبہ کرنا چاہیے۔ اور توبہ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ پہلے تو انسان سے گناہ کرواتا ہے، گناہ جب ہو جاتا ہے نا پھر کہتا ہے چلو توبہ تو کرنی ہے نا، ذہن میں بات ڈالے گا کہ چلو کل کر لینا، پرسوں کر لینا ہے جی، تو جب بوڑھے ہو جاؤ گے نا پھر کر لینا۔ تو وہ انسان اسی دھوکے میں رہتا ہے اور خدا نخواستہ اسی حال میں موت آ جائے اگر توبہ نہ کرے۔ تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ حضرات کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بغیر توبہ کے مر گئے ہوں گے نا، بغیر توبہ کے، تو فرشتے ان کو یہاں سے پکڑیں گے پیشانے کے بالوں سے، عورتوں کو سر کے بالوں سے پکڑیں گے اور ایسے گھسیٹ کے نا زمین پہ تو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ اب دیکھو نا دنیا میں خدا نخواستہ کوئی پولیس والا یا کوئی وڈیرا کسی بندے کو گھسیٹ کے لے جائے نا تو کتنی بےزتی ہوتی ہے ہیں جی، اور کتنا لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے، اور بندہ اس میں اپنی کتنی بےزتی سمجھتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے عورتوں کو یہاں سے پکڑیں گے سر کے بالوں سے اور مردوں کو پیشانے کے گھسیٹ کے زمین پہ لے کے جائیں گے۔ جب وہاں جائیں گے تو آگے جہنم کا جو دروغہ ہے، مالک اس کا نام ہے، تو وہ آگ کے درمیان میں کرسی پہ بیٹھا ہوگا، وہ نیچے اتر آئے گا اور ان کو دیکھے گا، ان لوگوں کو، مردوں عورتوں کو، تو ان سے پوچھے گا کہ تم کس نبی کا امتی ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ وہ کہے گا اچھا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ تمہاری پیشانیوں پہ کفر کی مہر نہیں لگی، تمہاری آنکھیں نیلی نہیں ہیں، باقی جو جہنمی آ رہے ہیں تو ان کی پیشانیوں پہ کفر کی مہر لگی، ان کی آنکھیں نیلی ہیں، لیکن تمہاری یہ دو چیزیں نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے پوچھا۔ پھر وہ کہے گا اچھا تمہارے پاس قرآن نہیں تھا، تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھیں؟ تو کہیں گے جی ہمارے پاس تھیں، سارا کچھ تھا۔ وہ کہے گا پھر تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو پھر آگے وہ جواب دیں گے کہ ہم غفلت میں رہے اور ہماری موت آ گئی۔ تو غفلت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے بھائی؟
اور یہ کل تو جیسے آج کل ہمارے اکثر نوجوان بچے ان کو ہاں جی یا بزرگوں کو کہا جائے نا بھائی نماز پڑھو تو کہتے ہیں واڈی ختم ہو لے نا باجرے جی پھر نماز پڑھیں گے. تو اب کبھی باجرے کی آ جاتی ہے کٹائی، کبھی جناب گندم کی آ جاتی ہے، کبھی چاول کی آ جاتی ہے، کبھی گنے کی آ جاتی ہے، تو وہ ختم ہی نہیں ہوتی اور بندہ ختم ہو جاتا ہے. یا نوجوان بچوں کو کہتے ہیں اپنوں کو بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، اب بس قاری صاحب ہم صبح سے شروع کریں گے، ہم جو ہے نا جمعے سے شروع، وہ موت آتی ہے گلا دبا کے قبر میں لے جاتی ہے اور وہ صبح کبھی آتی نہیں ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں تواب، اللہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، رحیم بڑے مہربان ہیں. بندہ کبھی یہ نہ سوچے یار مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں تو پتہ نہیں مجھے معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی. نہیں، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ بندے کے جتنے بھی گناہ ہو جائیں اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ معاف فرما دیں گے. بلکہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا تھا جب زمین پہ اتارا کہ آدم تمہارے لیے جو ہم نے ضابطہ بنایا آپ کی اولاد کے لیے بھی وہی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تک آپ کی جو اولاد ہے یعنی انسان مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے تو میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. اور ایک بڑی اہم بات لکھی ہے مفسرین نے، اور یہ بات مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے کہ گناہ کو معاف کر دینا اس کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے. میں وہ بات نہیں کر رہا کہ ابھی کسی کام نے حق مار لیا تو اس کو اگر معافی مانگے تو وہ تو ظاہر اسی نے معاف کرنا نا. مطلب اللہ کے حقوق کے حوالے سے اگر کوئی حکم توڑ دیا، کوئی نافرمانی کر دی، تو گناہ کی معافی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. اور معاف کس نے کرنا ہے؟ اللہ پاک نے. یہ بات اس لیے کہہ دی کہ آج مسلمانوں میں بھی، سب میں نہیں، کچھ مسلمانوں میں عیسائیوں والی بات آ گئی ہے. وہ کیا ہے جی؟ عیسائیوں کے یہاں یہ رواج ہے کہ اتوار والے دن ان کا جو ہوتا ہے نا وہ ہے جی چرچ، تو اس میں چرچ میں وہ ان کا ایک دن ہوتا ہے گناہوں کی معافی کا، اس کو یوم اعتراف کہتے ہیں. تو اس میں ان کا پادری ان کے گناہ معاف کرتا ہے. تو آج اللہ معاف کرے ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض جاہل مسلمانوں میں یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کچھ جاہل قسم کے پیر ہوتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے جی یہ ہمارے گناہ معاف کریں گے یا معاف کروائیں گے یا معاف کریں گے. تو وہ عیسائیوں کے ہاں تو ہوتا ہے نا، وہ عیسائی پادری بیٹھ جاتا ہے کرسی پہ اور ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، سب کی. تو ایک ایک اس کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے تم کون ہو؟ تو آگے سے وہ کہتا ہے میں خدا بند یسوع مسیح کی بھیڑ ہوں. تو اس کو ہاتھ پھیر کے کہتا ہے بس تیرے گناہ معاف ہو گئے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو سب کو وہ سب بھیڑیں وہاں اکٹھی ہوتی ہیں. تو بات سمجھا رہی ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بعض ہمارے جاہل مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پیر ہیں، مرشد ہیں، تو وہ ہمارے گناہ معاف کریں گے. تو گناہ معاف کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. لہٰذا اللہ ہی سے معافی مانگنی چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے تو اللہ کی ذات معاف فرما دیتی ہے. تو آخر میں ایک واقعہ بھی سن لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل اس کا نام تھا. تو بڑا امیر کبیر وہ بندہ تھا، بڑے پیسے والا. تو ایک مجبور عورت اس کے پاس آئی اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں مانگی. تو اس نے گناہ کا تقاضا کیا اور یہ کہا کہ تم مجھے اپنے اوپر قدرت دو گی تو پھر میں تمہاری یہ حاجت پوری کروں گا. تو اس عورت نے انکار کیا. پھر وہ مجبور ہو کر آئی اور وہ تیار ہو گئی. تو بعد میں اس عورت نے یہ کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں، تو میں نے تو آج تک یہ کام نہیں کیا. تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ اگر تم غریب ہو کر اللہ سے ڈرتی ہو تو میں تو امیر ہوں، مجھے تو اللہ سے بدرجہ اولا ڈرنا چاہیے. کیوں جی؟ تو میں تو امیر ہوں، پیسے والا ہوں، مجھے تو اللہ سے اور ڈرنا چاہیے. تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اس کو مال پیسہ بھی دیا، حاجت بھی. اب اللہ کی شان دے کہ یہ ہوتی ہے نا انسان کی زندگی ہے نا، تو اسی رات جس رات اس نے توبہ کی، گناہ سے رک گیا، اسی رات اس کی وفات ہو گئی. تو صبح کو لوگوں نے، بنی اسرائیل کا نوجوان تھا، تو وہ لوگوں نے اس کے دروازے پر صبح لکھا ہوا دیکھا غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. تو مطلب اللہ کی ذات مہربان ہے، رحیم. اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات تو بڑی مہربان ہے. تو شیطان مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بندے کو مایوس کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں سچی جو توبہ ہے شرائط والی وہ توبہ کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے. اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. فتلقى آدم من ربه، حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کلمات، چند کلمات. فتاب علیہ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. انہ هو التواب، بے شک اللہ کی ذات توبہ قبول فرمانے والی، رحیم بڑی ہی مہربان ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق.